الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہمارے بگڑے الجھے معاملات کو سلجھانے اور سنوارنے والا ہے، ہمارا داتا ہے، روزی رسا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، ماں اور بہنوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان آپ کی رحمت مساکین کے لیے، اور آج کے انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ علیہ السلام کے کچھ ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ علیہ السلام خواتین کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے، کیونکہ یہ بھی کمزور ہے. جیسے مساکین کمزور ہے، خواتین کو بھی کمزور جانا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے مجھے 3 اشیاء کی محبت عطا کی ہے. وہ 3 اشیاء کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا النساء، عورتوں کی محبت اللہ نے مجھے عطا کی ہے. یعنی جو بیوی ہے، نکاح جس سے ہوتا ہے، میرے عقد میں آ جائے، میرے نکاح میں آ جائے، اللہ نے مجھے اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں سے پیار کرتا ہوں. والطیب، اللہ نے خوشبو کی مجھے محبت عطا فرمائی ہے، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے.
پھر فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلی بات فرمائی وہ کیا ہے؟ بیوی سے محبت کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ کیسے ان کے لیے رحمت بنے کہ مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ واقعتاً ہی عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، وہ حقیقت میں پاؤں کی جوتی تھی، وراثت میں اس کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ عورت کا حصہ وراثت میں کہاں سے، اس کو تو ہم وراثت میں حصہ نہیں دیں گے۔ جب چاہا استعمال کیا پھینک دیا، جب چاہا مارا پیٹا زد و کوب کیا، جب چاہا اپنے سے الگ کر دیا، جب چاہا اس کے جسم کو داغنے لگ گئے کہ اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت ذات کو وہ احترام، وہ قدر، وہ اہمیت عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا لما بما یضرب احدکم امرأ، او بھائی عورتوں کو کیوں مارتے ہو اور اس طرح مارتے ہو ضرب الفحلی کہ جیسے اونٹ کو مارا جاتا ہے؟ کیا یہ جانور ہے؟ اونٹوں کی طرح تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، اونٹوں کی طرح تم انہیں زد و کوب کرتے ہو، تشدد کرتے ہو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ثم لعلھا یعانکھا، صحیح بخاری کی روایت، پھر ان سے گلے بھی ملتے ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، لوگو میں اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو، مت پیٹا کرو، مت ان پہ ظلم کیا کرو، مت ان کے چہرے پر تھپڑ مارے کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحابہ کرام آمنا و صدقنا، یہی تو ان کا نعرہ تھا۔ عورتوں کو مارنا پیٹنا مکمل طور پہ چھوڑ دیا، کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، عورتیں یہ فرمان سننے کے بعد تو دلیر ہو چکی ہے، مردوں پر حاوی ہو چکی ہے، وہ تو اب کہنے ہی نہیں مانتی ہیں۔ جب سے یہ فرمان سنا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو، ان کا خوف نکل چکا ہے، ڈر نکل چکا ہے، وہ دلیر بن گئی ہے۔ پھر کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے اپنے خامدوں کی شکایت کر دی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائیے گا۔ امہات المومنین کے پاس وہ آ گئی، میرا شوہر سخت ہے، میرے شوہر کا رویہ یہ ہے، میرے شوہر کا کردار یہ ہے، میرے شوہر کا گھر میں بولنا اس طرح کا ہے، میرے شوہر کا گھر میں رہنا اس طرح کا ہے، ہم تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر یاد رکھنا وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے، کتنا ہی وہ نیک ہو، کتنا ہی وہ متقی ہو، کتنا ہی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، کتنا ہی وہ تہجد پڑھنے والا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، دنیا جہان کی نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اگر بیوی کو مارتا ہے، آپ نے فرمایا وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے، جو ان پہ ظلم کرتے، اور ظلم تو اس معاشرے میں حد سے بھی آگے بڑھ چکا۔ میاں بیوی لڑ پڑے، بازو توڑ دیا، کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں،
دانت توڑ دیا کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں، ٹانگ توڑ دی کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جانتے ہیں کائنات کا سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ طبرانی کی روایت، مسند احمد کی، صحیح مسلم کی، سنن ابی داؤد کی، امام البانی نے نقل کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں کائنات کا سب سے بہترین انسان کون سا ہے، سب سے اچھا کون سا ہے۔ لوگوں کی تعریف کرتے آپ کے محلے میں، اچھا یہ آدمی بہت نیک ہے، یہ آدمی بڑا متقی ہے، یہ آدمی بڑا پرہیزگار ہے، یہ آدمی ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کس کے متعلق فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، خیرکم خیرکم لیاہلی۔ رسول کریم رحمت بن کر آئے، حقوق دیے ہیں، بتایا ہے عورت کا مقام کیا۔ اگر بیوی ہے تو اس کے خاوند کو یہ فرما دیا خیرکم خیرکم لیاہلی، اس کائنات میں سب سے اچھا وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو اپنی بیوی کے لیے اچھا، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ یہ نہیں کہ باہر وہ گپ شپ بھی کرتا ہے، ہنستا اور کھیلتا بھی ہے، دعوتیں بھی کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا بھی خوشگوار موڈ میں ہے، گھر آتا ہے بیوی بلا بلا کر تھک جائے یہ اس سے بات نہیں کرتا، بیوی اس کے قریب بیٹھی ہے وہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور جواب دیتا ہے انتہائی کڑوے روکھے لہجے میں کہ وہ بیچاری آنسو بہاتی ہے اور کچھ کر نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میرے صحابہ یہ بھی سن لو، تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ پھر فرمایا میں اللہ کا رسول سارے لوگوں سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا، ان کے ساتھ بے رخی کرنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے، ان کے مقام کے خلاف، ان سے بے اعتنائی برتنا اور مارنا پیٹنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کے حصے میں صفیہ بنت حیی آتی رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کو خیبر فتح ہونے کے بعد اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت صفیہ بنت حیی ہے اور وہ ابھی ابھی دلہن بنی تھی کہ اس کا خاوند مارا جا چکا، خیبر میں اس کا خاوند مارا جا چکا ہے، یا نبی اللہ وہ ابھی ابھی دلہن بنی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے حصے میں آ گئی، وہ دلہن بنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی، اور آپ علیہ السلام نے چمڑے پر تھوڑا سا پنیر بنوایا اور وہ صحابہ کرام کو کھلایا اور فرمایا یہ ولیمے کی دعوت سمجھو۔ پھر اس کے بعد اب یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کیا دی ہے، مقام کیا دیا ہے، مرتبہ کیا دیا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ دشمنوں کے خاندان سے ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ جنگ سے حاصل ہوئی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کے بڑے تو ہم سے لڑنے آئے تھے، جیسے آج ساس بھی کہتا ہے، سسر بھی کہتا ہے، ساس بھی کہہ دے اور خاوند خود کہہ دیتا ہے تمہارا خاندان کیا، اس سے بڑی ذلت اس کے لیے کیا کہ معمولی بات پر باپ کا تانا دیا جاتا ہے، بھائیوں کا تانا دیا جاتا ہے، خاندان کا تانا دیا جاتا ہے۔ اور یہ عورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی، صحابہ کرام دیکھتے، کہتے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبایا کا پردہ کیا ہوا تھا، اور جب مدینہ ہم روانہ ہونے لگے یہ سید الانبیاء کا کردار ہے، اور ایسا کردار
بیوی کے لیے آج تک نہ میں کر سکا نہ شاید آپ لوگ کر سکے، کہ اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہونا، اونٹ پر بیٹھنا۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے، اپنا گھٹنا آپ نے زمین پر لگایا اور فرمایا صفیہ یہ میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ ہم نے وہ منظر دیکھا کہ اپنی بیوی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب آ کر اپنا گھٹنا زمین پر لگاتے ہیں اور اپنی بیوی سے فرماتے اس گھٹنے پر پاؤں رکھو اور پھر اونٹ پر سوار ہو جا۔ اور حضرت صفیہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے اونٹ پر سوار ہوتی۔ آپ نے خود سوار کروایا۔ وہ امام الانبیاء ہے کہ جن کے قدموں کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں قسم اٹھائی؟ ایک تصور تو آ سکتا کہ قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں بیت اللہ ہے، ان اول بیت، جو سب سے کائنات کا پہلا گھر ہے، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ جو بابرکت ہے، بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، یا پھر صفا مروہ ہے۔ اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی، ان الصفا والمروہ، کہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا اللہ نے مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ وہاں حجر اسود ہے کہ جس کو بوسہ دیں اور وہ آپ کے تمام تر گناہوں کو چوس لیتا ہے اور کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ یا پھر مقام ابراہیم ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی؟ نہیں، نہ بیت اللہ کے لیے، نہ صفا مروہ کے لیے، نہ حجر اسود کے لیے، نہ مقام ابراہیم کے لیے، بلکہ آپ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے کہا میرے محمد تمہارے قدم مکہ میں لگے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ میں چلتے پھرتے رہے۔ ہم نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ آپ ان گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ جس زمین پہ اللہ کے رسول کا پاؤں لگ جائے، اللہ اس زمین کی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ اور وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب بیٹھے، گھٹنا زمین کے ساتھ لگایا اور بیوی سے فرمایا اس گھٹنے سے پر پاؤں رکھو اور اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ لوگوں کو بتایا مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے، مرتبہ کیا، بیویوں کو عزت کیسے دینی ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نکاح میں آئی، اب وہ جیسے ایک زر خرید لونڈی ہے اس حیثیت کی طرح اس کی حیثیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محترم شخصیت کہ اللہ کے بعد مقام ہے، درجہ ہے تو محمد کریم علیہ السلام کا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آسمان کی طرف دیکھ لے تو اللہ قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے، صرف دیکھنے پر اللہ قبلے کو تبدیل کر دے۔ جن کے چہرے پر غصہ آ جائے تو اللہ کا لہجہ جلالی ہو جاتا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے، اللہ گھوڑے کے ٹاپوں کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی چادر اطہر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا، کہ جن کی عمر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پورا قرآن ہی میرے محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سے پڑھو گے اللہ تمہیں میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتا نظر آئے، وہ نبی جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرما رہے؟ عائشہ صحابہ کرام دوڑ لگا رہے ہیں، میں نے صحابہ سے کہا چلو بھائی دوڑ لگاؤ۔ عائشہ کیا خیال ہے تم اور میں بھی دوڑ نہ لگائیں؟ کبھی زندگی میں کسی نے ایسا کیا اپنی بیوی کے ساتھ یہ لمحات گزارے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں پتلی سی تھی اور رسول کریم علیہ السلام کا جسم مبارک فربا تھا۔ میں نے کہا آئے اللہ کے رسول دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ نبی کہ جن پر قرآن اترا، وہ نبی
کہ جبریل سید الملائک نبی کی زیارت کے لیے ترستے اور تڑپتے، وہ رسول کہ آپ نے فرمایا آج وہ فرشتہ زمین پہ آیا ہے جو کسی نبی کے لیے نہیں آیا، لیکن میرے لیے اللہ کے آگے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ایک موقع دے میں تیرے نبی محمد کو دیکھاؤں، سلام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول۔ اور ماں عائشہ سے کیا فرمایا، عائشہ صحابہ دوڑ لگا رہے، ہم بھی دوڑ لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی، میں نے کہا اللہ کے نبی میں جیت گئی۔ پھر ایک موقع آیا، اس وقت میرا جسم ذرا بھاری ہو چکا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں۔ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور مسکرائے اور فرمایا عائشہ اس دن کی ہار کا بدلہ آج میں نے لیا، آج میں جیت گیا۔ یہ سید الانبیاء، امام الانبیاء۔ اور ہماری مائیں بھی یہ کہتی ہے اور بڑے بزرگ بھی کہہ جاتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہو؟ بیوی اگر چارپائی پہ آ کر بیٹھ جائے تو آر دلائی جاتی ہے، اگر ایک گلاس میں پانی ہے، ایک برتن ہے، اور وہ بیوی کو خود پی کر وہ بیوی کو دیا ہے تو دیکھا جاتا ہے، کئی طرح کے طنز کیے جاتے ہیں۔ اور یہ محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اس سے بڑی محبت کیا ہو، اس سے بڑی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک بار مجھے پیاس لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مجھے خود لا کر دیا۔ یار یہ امام الانبیاء کہ جن کی تعریف میں پورا قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے دو باتوں کی اجازت دی، دو باتوں کی اجازت، طبرانی کی صحیح روایت کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگیے مجھ سے کیا مانگتے، تو میں نے کہا اللہ امت کی بخشش کے علاوہ میں کچھ مانگتا ہی نہیں، اور جو رب تسلیاں دے، جتنی بار اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنسو بہے، آپ کو پتہ ہے جبریل چپ کروانے کے لیے آتے تھے، اور جبریل کیوں آتے تھے؟ اللہ بھیجتا تھا جبریل جا میرے محمد کو چپ کروا کے آ، اور ہر بار یہ فرمایا انا سنرضیک ربک، میرے نبی سے جا کر کہو کہ چپ ہو جائے، جو آپ کہیں گے قیامت کے دن میں اللہ ویسے ہی کر دوں گا۔ وہ نبی، وہ سید الانبیاء کہ جو آنسو بہائے تو اللہ جبریل کو بھیجے، جبریل میرے نبی سے کہہ دے چپ ہو جائے، جو آپ کی تمنا ہے میں اللہ اسی طرح کر دوں گا۔ اتنا محترم نبی، اور حضرت عائشہ کو خود پانی لا کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی میں پانی پی رہی تھی اور اللہ کے رسول مجھے غور سے دیکھ رہے، پھر آپ نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی بچانا۔ یار ایسے معاملات میں سے ہم گزرا ہی نہیں، ہم نے مرتبہ کیا دیا بیوی کو، مرتبہ کیا دیا بہن کو، مقام کیا دیا بیٹی کو۔ حضرت عائشہ سوچتی ہے، حیران ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی غور سے دیکھ رہے، اور میں نے تھوڑا سا پانی 2 گھونٹ بچایا پیالے میں، جب رسول کریم علیہ السلام کو میں نے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے پیالے کے اس کنارے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے نا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، سیدہ عائشہ فرماتی ہے اسی کنارے پر جہاں میں نے ہونٹ رکھے تھے وہاں ہی اللہ کے رسول اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے وہیں سے پانی پی رہے تھے۔ یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا۔ اور اگر یہ معاملہ ہو تو کیسے گھروں کی ناچاکیاں تو ختم ہو جائے، گھروں کے جھگڑے تو ختم ہو جائے، وہ بیوی جو آپ سے بیزار ہے وہ آپ کے قریب آ جائے، وہ جو الگ ہو کر روتی ہے کہ یا اللہ یہ میرے پلے کون پڑا ہے اور کہاں آ گئی، وہی آپ سے محبت کرے گی اور آپ کا گھر جنت بنے گا۔ آپ کے گھر میں یہ ناچاکی کیوں ہے، جھگڑا کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے؟ جو میں آپ کے سامنے صحیح احادیث سے رکھ رہا ہوں، ایک بار غور کیجئے گا، کیا میں نے اپنے گھر میں نبی علیہ السلام کی ان سنتوں کو برا کیا؟ کیا اپنی بیوی کی دل جوئی کی ہے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں ہڈی چوس رہی تھی، ہڈی پر تھوڑا سا گوشت تھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے بھی دو، مجھے بھی دو۔ میں نے وہ ہڈی اللہ کے رسول علیہ السلام کو دی۔ اللہ کی قسم ہے
جہاں سے میں کھا رہی تھی وہیں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھانا شروع کیا تھا، اس کی سائڈ چینج نہیں کی تھی۔ اور ہمارے سب سے بڑا معاشرے میں کہ اب میں اس کی خدمت کروں، اب میں اس کو پانی لا کر دوں، اب میں اس کو سالن گرم کر دوں۔ آج میں گھر میں میں جھاڑو دے رہا ہوں، جی میری کوئی عزت ہے، میری کوئی ویلیو ہے، میری کوئی قدر رہ گئی؟ میں دنیا میں دیکھے میرے ساتھ بن کیا رہا ہے کہ آج گھر میں میں جھاڑو دے رہا ہوں، عورت کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر کیسے آئے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے احوال بھی ذرا بتا دے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کہا لوگوں نبی کا ایک ایک انداز تمہارے لیے تمہاری نجات کا ذریعہ اسوہ حسنہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں جی باہر تو ہم دیکھتے ہیں آپ غیر مسلموں سے کیا سلوک کرتے ہیں، بچوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، عورتوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، اور نصارہ اور یہودیوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، یہ سارے مناظر ہم دیکھتے ہیں۔ ماں جی ہمیں یہ بتائیں گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سلوک کیا؟ ماں عائشہ فرماتی ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، گھر کے کاموں میں سے کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ کے نبی میرے ساتھ نہ کرتے ہو، کوئی کام ایسا نہیں۔ حضور اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، حضور پانی کا مسکیزہ خود اٹھا کر لے آتے تھے، حضور گھر کی صفائی خود کر لیتے تھے، اور بعض اوقات کھانا پکانے میں آٹا گوندنے میں اللہ کے رسول میری معاونت کیا کرتے تھے، کھانا پکانے میں، آٹا گوندنے میں، گھر صاف کرنے میں، پانی اٹھا کر لانے میں، گھر کا کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اس میں میرا ہاتھ نہ بٹاتے۔ آٹا گوندنے میں، گھر کی صفائی کرنے میں کوئی معاملہ ایسا ہے جو ہم نے رسول کی اس سنت پر بھی عمل کیا؟ ایمان سے سوچئے، ایمانداری، جو سید الانبیاء ہے وہ گھر کے تمام کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں، کیا ہم نے آج تک اپنی بیویوں کا ساتھ دیا ہے؟ کہ وہ بے شک بیمار نہیں، وہ بے شک تندرست ہے، تعریف بھی کرتے ہیں میری بیوی ہے ماشاءاللہ گھر کے سارے کام سارے نظام سنبھالتی ہے، کبھی آپ اٹھے ہو اس نیت سے چل میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کروں، چلو آج میں بھی ثواب لوں جیسے بیویوں کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام رہتے تھے، آج میں گھر میں اسی طرح رہوں، آج میں اس کا ہاتھ بٹاؤں؟ تو میرے بھائیوں جب یہ مقام اور درجہ دیں گے تو عورت کے دل میں آپ کا درجہ بلند ہوگا، آپ کا مقام بلند ہوگا، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ سب سے بڑی بات اللہ راضی ہوگا۔ اس بات کے ڈر سے کہ بھائی نہ دیکھ لے، جھاڑو دیتے ہوئے، فرش صاف کرتے ہوئے کہیں والدہ نہ آ جائے، کہیں آٹا گوندتے ہوئے آج وہ بیمار ہے، مریض ہے، سر میں درد ہے، کسی معاملے میں وہ بیچاری آج تھکی آ رہی ہے، چلو آج میں سبزی کاٹ کے دے دیتا ہوں، لیکن خوف ہے کہ بہن نہ آ جائے، خوف ہے کہ بھائی نہ آ جائے، اور پھر پوری برادری کو بتائیں، یار وہ ساری دنیا کو بتائیں، آپ اس کے سامنے بخاری مسلم کھول دیں کہ رسول اللہ نے گھر کے تمام کاموں میں بیوی کا ساتھ دیا، میں تو اللہ کے رسول کی سنت پوری کر رہا، میں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے لیے رحمت بن کر آئے کہ وہ جو بیٹی پیدا ہونے پر منہ چھپاتے تھے، گھروں سے نکلتے نہیں تھے، یہ عرب کا کلچر تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی وہ منہ چھپا کر نکلتا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، تانا دے گا یہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے، ابھی تک اس کو قتل نہیں کیا، ابھی تک اس کو زندہ درگور نہیں کیا، ابھی تک اس کو مارا نہیں، ابھی تک اس نحوست سے جان نہیں چھڑائی۔ بیٹی کے لیے رحمت کیسے بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، جس کے پاس صرف 1 بیٹی ہے، اچھی پرورش کر لے، جہنم کے آگے یہ بیٹی ہی ڈھال بن جائے گی، اچھی پرورش کر لے یہ بیٹی کافی ہے، وہ جہنم کہ پتھر پھینکو تو 70 سال تک وہ گرتا رہتا ہے اور تہ تک نہیں پہنچتا، اتنی بڑی جہنم کے سامنے اس کی بیٹی ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے۔
نہیں جانے دے گی اپنے باپ کو جہنم میں، اس کے دروازے پر کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ یہ میرا باپ، یہ میرا باپ ہے۔ ابن جوزی نے غالباً لکھا، صحیح واقعہ، 6 بیٹیاں ایک شخص کے گھر میں پیدا ہوتی، 6 بیٹیاں، اور 7ویں بار وہ اپنی بیوی کو دھمکی دے دیتا، کہتا ہے ہر بار بیٹے کی امید رکھی ہے، ایک بیٹی پیدا ہوئی میں نے گزارا کیا، دوسری پیدا ہوئی میں نے صبر کیا، تیسری پیدا ہوئی، 6 بیٹیاں، اور 7ویں بار اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گا۔ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ آج بھی مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، جو عورت 3 بیٹیوں کو، 4 بیٹیوں کو، 5 بیٹیوں کو جنم دے دے، اس کی حیثیت، اس کا لیول انتہائی لو ہو جاتا، نہ خاوند اس سے محبت کرتا ہے اور نہ سسرال والے اس کو اچھا سمجھتے۔ اور یہی بات اس نے کی، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میں طلاق بھی دوں گا، اور یہ ہے کہ تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا، نہ تمہاری ضرورت ہے نہ ان 6 بیٹیوں کی ضرورت۔ وہ عورت کیا کر سکتی تھی؟ اس نے مصلی بچھایا، دن بھی اللہ کے آگے روتی ہے، رات بھی اللہ کے آگے روتی، مولا میرا کیا قصور ہے، دینے والا تو تو ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی بادشاہیاں تو تیری ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ تیرے فیصلے تھے۔ اللہ اب میں کیا کروں، یہ تو طلاق دے گا، گھر سے نکال دے گا، بیٹیوں کو بھی نکال دے گا، اور جب پیدائش کا وقت آتا ہے، پیدائش کا وقت، تو اس شخص کو خواب آتا، حشر بپا ہو چکا، میدان محشر میں کھڑا، نامہ اعمال تولے جا رہے، نیکیاں بڑی کم نکلی، گناہ بہت زیادہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو، اس کے جسم سے پسینے بہ رہے، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر گئے، گرانے لگے تو پہلی بیٹی سامنے آ جاتی، اللہ یہ میرا باپ ہے، میں کیسے برداشت کر لوں کہ اللہ تو نے کہا تھا بیٹیاں جہنم کے آگے ڈھال بن جاتی ہے، اللہ یہ میرا باپ ہے، میں تو اس دروازے سے اسے نہیں گرانے دوں گی۔ فرشتوں نے کہا چلو دوسرے دروازے پہ جاؤ، وہ اسے کھینچتے ہوئے دوسرے دروازے پر لے گئے، دوسری بیٹی اس دروازے پہ کھڑی، اللہ یہ میرا باپ ہے، میں یہاں کھڑی ہوں، کیسے برداشت کرو کہ میرا باپ ہے میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں گر جائے، میں تو اس دروازے سے نہیں ہٹنے والی۔ فرشتوں نے کہا یہ اس دروازے سے ہٹے گی نہیں، تیسرے دروازے پہ چلتے، تیسرے دروازے پہ آئے، تیسری بیٹی کھڑی ہے، اللہ میں نہیں ہٹنے والی اس دروازے سے، یہ میرا باپ ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے تو باپ، یا اللہ میں تو اس دروازے سے اسے گرانے نہیں دوں گی۔ فرشتوں نے کہا چوتھے دروازے پہ، وہاں بیٹی کھڑی، 5ویں پہ وہاں بیٹی کھڑی، 6 دروازے پہ وہاں بیٹی کھڑی، اور انہوں نے کہا 6 بیٹیاں ہیں، 6 دروازوں پر تو وہ کھڑی ہیں، 7واں دروازہ خالی ہے، چلو اسے لے جائے۔ ابھی اسے گھسیٹنا شروع کیا، اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ دھڑام سے 4 پہ زمین پہ گرتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، چیخے مار مار کے کہتا ہے مولا 7ویں بھی بیٹی عطا فرما، 7ویں بھی بیٹی چاہیے، مولا مجھے بیٹی چاہیے، میں جان گیا یا تو نے مجھے دکھا دیا کہ بیٹی کی اہمیت کیا۔ وہ رسول رحمت اس طرح رحمت بن کر آئے، جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا اور جنہیں آر سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ جو کہہ رہا تھا اگر بیٹا پیدا نہ کیا تو طلاق دوں گا، وہی آدھی رات کو سجدوں میں گر گر کے کہہ رہا ہے مولا 7واں دروازہ جہنم کا خالی ہے، ایک بیٹی اور عطا فرما دے کہ 7ویں پہ وہ جا کے کھڑی ہو جائے اور میں جہنم سے بچوں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے حقوق آپ نے بتائے، ماں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، بہن کے لیے رحمت بن کر آئے، بیٹی کے لیے رحمت بن کر آئے، بیوی کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ نے حسن سلوک کا کہا ہم کرتے، ہمیں تھوڑا بتا دے ہمارا انداز کیا ہو، ہمارا طریقہ کار کیا ہو۔ یا نبی اللہ بیوی کے ساتھ کیسے رہے، گھر والی سے کیسے رہے،
آپ علیہ السلام نے اب اصول بتائے، جو یہ کام کر لے گا وہ کائنات کا سب سے بہترین آدمی گردانا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، اس کا حق یہ ہے جب تو کھانا کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلا، یا اس کا مطلب یہ ہے جو تو خود کھاتا ہے وہ بیوی کو بھی کھلا۔ یہ نہیں کہ باہر تمہارے انداز اور ہیں اور وہ گھر میں بھوکی بیٹھی انتظار کر رہی اور آپ گھر میں داخل ہوئے اور کہہ دیا میں نے تو کھانا ہی نہیں، یا گھر کے اندر دال ہے، مرچ ہے، نمک ہے، جو بھی ہے، آپ جو کھاؤ وہ کھلانا بیوی کو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وَتَكْسَوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، اور آپ نے فرمایا جب تو پہنے تو پھر اس کو بھی پہنا، یعنی جب آپ اپنے لیے کپڑا خریدتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدیں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، فرما برداری کریں گے، اپنے لیے 10 جوڑے لے کر اسے ایک بھی لے کر نہ دیا، یہ آپ کی کامیابی نہیں کہ میری بیوی بولتی نہیں ہے یا اس بیچاری نے کیا کہنا ہے، آپ نے خود پہنا اس کو لے کر نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول کے آپ نافرمان ہو چکے۔ پھر فرمایا وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارنا، یہ اللہ نے بنایا، چہرہ اللہ نے بنایا، آپ نے فرمایا وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارنا تم جتنے بھی غصے میں آ گئے۔ وَلَا تُكَبِّحْ، اب اس پر اللہ جانے کتنے لوگ کنٹرول کر پاتے، اسے برا بھلا مت کہنا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہنا، اس کو گالی مت دینا، غصے میں آیا انسان کچھ چھوڑتا ہی نہیں، اسے کیا اس کی 7 نسلوں تک وہ گالی پہنچتی ہے۔ اور آپ نے وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کبھی ناراض ہو جاؤ دھکا دے کر یہ نہ کہو کہ جا اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا، ناراض ہو جاؤ دھکا دے کر یہ نہ کہو کہ بہن کے پاس چلی جاؤ یا بھائی کے پاس چلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا ان کی عزت کرنا، ناراضگی میں بھی عزت کرنا، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر ناراض ہو جاؤ الگ ہو جاؤ لیکن رہنے اسے گھر کے اندر ہی دینا، گھر کے اندر ہی رہنے دینا، گھر سے باہر مت نکالنا، اس کو گھر سے نہ نکالو، اگر ناراض ہو تو گھر کے اندر ہی اس کو جگہ دو، اپنے بستر کو الگ کر لو، کیونکہ تم نہیں جانتے جب بیٹی گھر سے نکالی جاتی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ماں کے دل پہ کیا گزرتی۔ اللہ کے رسول تو جانتے، رسول کریم علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا وَلَا تَعْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر سے نہ نکالنا، کہ وہ گھر سے نکلے گی تو باپ بھی مر جائے گا، ماں بھی مر جائے گی، اور اس کے بھائی اور بہنیں بھی شرم سے لوگوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اس ناراضگی کا ماں تک پتہ ہی نہ چلے، باپ تک بات ہی نہ پہنچے کہ یہ آپس میں ناراض ہیں، گھر کے اندر ہی رہنے دینا، بستر الگ کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ امام الانبیاء، کیا آپ نے نظام دیا، کیا آپ علیہ السلام نے طریقہ کار دیا کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، وہ کہ آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، یہ پہلے شخص ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اتنا مقام اس صحابی کا، اتنا مرتبہ، ساری دنیا کہتی حضور میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، میرا خاندان قربان، اور اللہ کے رسول جس سے فرمائے سعد تیر چلا تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سعد بیمار ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے، رونے لگ گئے، کہنے لگے حضور جنگیں بھی بڑی لڑی، مالدار آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے اللہ کے پاس جاؤں حساب و کتاب لمبا نہ ہو جائے، یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں سعد ایسا نہ کرو۔ اچھا اللہ کے رسول آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وصیت کر جاؤں، آدھا مال میرے بیوی بچے لے لیں، آدھا اللہ کے راستے میں؟ آپ نے فرمایا نہ سعد ایسا نہ کر۔ حضرت سعد کہتے اچھا اللہ کے نبی مال کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے بیوی بچوں کے لیے، 1 حصہ رب کے راستے میں دے جاؤ؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن ہے تو یہ بھی زیادہ،
ہے تو یہ بھی زیادہ. کس قدر خیال رکھا گیا. آپ نے فرمایا انکا ان تدا ورثتک اغنیاء، ساتھ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے جاؤ تو غنی چھوڑ کے جاؤ، فقیر چھوڑ کے نہ جاؤ. خیر من ان تدعہم عالۃ یتکففون الناس، ساتھ یہ کیا صدقہ ہوا کہ تو سارا اللہ کے راستے میں دے جائے اور تیرے بیوی اور بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور مانگتے پھرے. یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا سعد حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتی صدقۃ. پتہ ہے اللہ اس لقمے کو بھی صدقہ لکھ لیتا ہے جو تو اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا اور بیوی کے منہ میں ڈالتا. جو لقمہ تو اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے سعد، وہ لقمہ نہیں رہتا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ بن جاتا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آتا. کبھی ایسا کیا ہے؟ کس معاملے میں ہم پیچھے ہوتے ہیں؟ بہنیں یہ کہیں گی، خاندان والے یہ کہیں گے، برادری یہ کہے گی وہ بیمار ہے، مرتی ہے، مر جائے، تڑپتی ہے، تڑپے. ٹھیک ہے اپنی بہن کو بلا لو، کسی اور کو بلاؤ، گھر کی صفائی کرے، کھانا پکائے. یہ تو بیمار ہے، اب کسی اور کو آواز دو، یعنی خود ہاتھ نہیں لگانا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے. اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مقام و مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، اور میں اپنی آخری عمر تک اس بات کو نہیں بھول سکی. آخری عمر تک میں اس بات کو نہیں بھول سکی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حبشی آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو جنگی مشقیں کرو. جو تیر اندازی کرتا ہے تیر اندازی کرے، تلواروں میں آپس کے ساتھ جنگی مشقیں کرو، نیزے لو، بھالے لو، ڈھال لو، پریکٹس کرو جنگ کی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں کم سن تھی تو میرا دل چاہا میں دیکھوں. حضور نے خود ہی کہہ دیا عائشہ لگتا ہے تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرا دل چاہتا ہے میں بھی ان کا کھیل دیکھوں. حضرت عائشہ فرماتی میں ساری زندگی اس دن کو نہ بھول سکی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے جسم مبارک کا پردہ کیا میرے لیے، اور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی. کم سن بچی، اس کو کوئی کھیل اچھا لگے تو کتنی دیر وہ دیکھتی ہے. یہ حدیث کی الفاظ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے بہت دیر تک کھڑے رہے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے. میں دیکھتی رہی اور جب میں تھک گئی میں نے کہا اللہ کے رسول اب میرا دل بھر گیا ہے. میں واپس گھر میں گئی تو اللہ کے نبی اس دروازے سے ہٹے تھے. ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد کہ عائشہ میں کھڑا تھک گیا ہوں اب گھر چلی جاؤ. جب میں تھک گئی میں نے کہا اللہ کے رسول بس اب میں تھک گئی ہوں، میرا دل بھر گیا ہے، جتنا میں نے کھیل دیکھنا تھا دیکھ لیا. جب میں پیچھے ہٹی تو اس کے بعد اللہ کے رسول پیچھے ہٹے. یہ آپ نے مقام دیا، مرتبہ دیا. میرے بھائیوں یہ سب بتانے کا مقصد کیا کہ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے. پرورش کر لو، جہنم کے دروازوں کے آگے بطور ڈھال یہ کھڑی ہوگی. بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے گھروں کو جنت کا سا بنا دے گا، ماحول پرسکون ہوگا. اور وہ ساری قدورتیں، ساری ٹینشنیں، ساری نفرتیں، ساری ناچاکیاں، ساری بے آرامیاں، بے سکونیاں وہ سب اللہ ختم کر دے گا. کس کے بدلے میں؟ کہ اس گھر میں میاں بیوی تو میرے محمد کی سنتوں کو پورا کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر تو وہ ہے کہ جو میرے نبی کی اداؤں کو یاد رکھتا ہے. اس گھر کو بے سکون اللہ کیسے ہونے دے گا؟ وہی گھر برباد اور بے سکون ہوتے ہیں جہاں بیٹی ہے تو اس کو بیٹی کا مقام نہیں، بہن ہے تو بہن کا مقام نہیں. یہ بھی انشاءاللہ کسی جمعے میں بہنوں کا مقام کیا ہے یہ بتاؤں. اور بیوی ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
تو جو ان کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور آپ کے فرمان کے مطابق چلتا ہے، کیا ہے دنیا میں بھی محبتیں یہ بنی رہتی ہے اور عزت رہتی ہے، اور گھر جو ہے وہ پرسکون ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ کامیاب کرتا ہے کہ یہ میاں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، یہ تو میرے نبی کی عزت کا پاس رکھتی تھی، فرمان کو پورا کرتی تھی، انہیں قیامت کے دن عذاب تو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔